ہوئی لنگ پار آقا کریم علیہ السلام دی مدح اور تعظیم اور عظمت کو بیان کرنے دا جو معاملہ ہے، میں کیا کوئی بندہ بھی اس تے قادر نہیں، کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حضور دی عظمت دا بیان کرنے ہوں اور میں حضور دی عظمت دے بیان دے عنوان کو مکمل کر چھوڑا۔ کوئی بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن والوی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں حضور دیاں تعریفاں کرا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں حضور دے قصیدے پڑھا، ہر بندے دی خواہش ہے کہ میں حضور دا ذکر سنا، اگر سن نہیں سکتا تا سناواں۔ دو تا ہے نا، یا کوئی سناواں والا ہوندا ہے یا کوئی سنن والا ہوندا ہے۔ ہر حضور دے غلام دی خواہش ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی مدح، ستائش، تعظیم و تکریم دا بیان کرنا دین کو قائم کرن دے مترادف ہے۔ اگر یہ وظیفہ چھٹ ونجے، اگر یہ وظیفہ اور فریضہ چھوڑ دے وے امت، تو سمجھو دین گر گیا ہے۔ حضور دی مدح، ستائش، تعظیم تے توقیر کو بیان کرنا، یہ میں سمجھو کہ دین کو قائم کرن دے مترادف ہے۔ لیکن جو سادہ حال ہے پیا، بقول اقبال، عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ ساکو سارے عہد نے سارے کل دور کر دیتا ہے اور حضور دے جمال کو سارے کل دور کر چھوڑا ہے۔ اگر امت حضور دی دہلیز تے رہوے، حضور دی چوکھٹ تے رہوے، تو لوگوں امت کو سر بلندی ملتی ہے۔ لیکن اگر امت حضور دی چوکھٹ کو چھوڑ دے وے تو وہ ذلیل تھی ہونا لگا۔ اقبال دی جتنی شعری ہے، جتنا کلام ہے پیا، اندھا خلاصہ کٹو نا تو خلاصہ یہ ملتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور دی عظمت کا بیان کوئی نہیں کر سکتا، لیکن والوی ہر بندہ چاہتا ہے کہ نوکری میں بھی کر چھوڑا۔ حضرت حسان بن ثابت فرمینن کہ لوگوں میں اپنے شیران دے نال حضور دی تعریف نہیں کریندا، بلکہ جب میں حضور دا نام گندا میرے شیران دے وچ حسن آ ویندا ہے، میرے کمال میرے کلام دے وچ جمال پیدا تھی ویندا ہے، میرے لفظاں دے وچ مٹھاس آ ویندی ہے۔ ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، وہ جب سیر کو جایا کرتے، بادل ان پہ